بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنتم من فی السماء ان یخسف بكم الارض فاذا هي تمور صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 15 تک ہو گیا، 15 تک کا درس ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضاقیت، مالکیت، حاکمیت، بندوں پر پورا کنٹرول، مختلف موجودات کو بندوں کے سامنے رکھ کر اپنی مالکیت کا ثبوت، بندے خود اعتراف اور اقرار کر لینا کہ ہم گنہگار ہیں، ایسی دلیل اور ایسے شواہد، ان تمام 15 آیتوں کا خلاصہ تھا۔ آج جو آیت نمبر 15 تھی اسی سے تھوڑی سی ریلیٹڈ ہے۔ وہ اللہ جس نے زمین کو نارمل بنایا، تمہارے فائدے کے لیے نرم بنایا، تم اس میں چلتے ہو، تم اس پر چلتے ہو یا تم اس پر چلو، اور اللہ کا رزق کھاؤ اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ اب بندوں سے خود اپنے بندے ہونے کا احساس اللہ کروانا چاہتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 16 میں، آمنتم من فی السماء، ایک عظیم عقیدہ غوث پاک یہاں پر دیں گے۔ اہل سنت والجماعت کا حق عقیدہ، قرآنی اور توحیدی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک کسی پوائنٹ کے ساتھ محدود نہیں ہے، کسی جگہ کے ساتھ محدود نہیں ہے۔ حق عقیدہ یہی ہے، کیونکہ اگر آپ فرض کیجئے کہ زمین آسمان میں خاص کرتے ہیں تو پھر زمین پر اعتراض ہوگا کہ زمین کو کون چلا رہا، اور زمین پر کہتے تو آسمان کو کون چلا رہا۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، وہ کہاں ہے نہیں بول سکتے۔ کسی ایک کے ساتھ خاص کر دینے سے دوسرے پر مجبوری کا یا ترجیح کا فتویٰ لگے گا۔ کیوں اللہ تعالیٰ آسمان ہی میں ہے، کیوں سوتیلا سلوک ہے، زمین میں کیوں نہیں ہے؟ سب کا وہ مالک ہے، سب کا وہ خالق ہے۔ اس لیے حق عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں سے کسی جگہ میں نہیں ہے، وہ جگہ سے پاک ہے، وہ لامکان ہے۔ یہ عقیدہ جب سمجھ گئے تو اب جہاں کہیں بھی قرآن میں یا حدیث پاک میں بھائی ہوا یہ ہے کہ آپ یوٹیوب وغیرہ پر دیکھیں گے تو غیر اہل سنت، خاص طور سے ابن تیمیہ ہے جو سن 7ویں ہجری کے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 سنچری کے بعد وہ عقیدہ دیتا ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، وہی اس کی جگہ ہے، اس سے ہٹتا ہوتا نہیں ہے۔ ان اللہ متمکن علی العرش وهو مکانہ، یہ عربی جملہ ہے ابن تیمیہ کہ بے شک اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور وہی اس کی جگہ ہے، اس سے آگے پیچھے ہٹتا نہیں۔ تو یہ تو غلط ہوگا۔ ایک مخلوق، عرش مخلوق ہے، اللہ کے ماں سوا جتنی بھی چیزیں ہیں مخلوق ہے، تو ایک مخلوق کو اتنی عظمت کیوں دے گا اللہ؟ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مٹی ٹچ ہے روضہ پاک، وہ مٹی جو نبی سے ٹچ ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، اور جبکہ وہ مٹی زمین میں ہے، وہ مٹی زمین میں ہے۔ اب مٹی ہے تو زمین میں ہوگی، مٹی کا تعلق تو زمین ہی سے ہے۔ کہنا یہ ہے کہ یہ ظاہر الفاظ کو دیکھ کر کے یہ لوگ یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں، جیسے بول دیتا فی السما، فی منے ہوتا میں، سما منے آسمان، فی السما آسمان میں، اور جیسے ان روم میں، ارے بیوقوف، تو کبھی کبھی جو لفظ ہوتا ہے شان کو دیکھتے ہوئے، ذات کو دیکھتے ہوئے اس لفظ کا معنی متعین کیا جاتا ہے۔
اب ہوا میں، اب کہاں تلاشیں گے ہوا میں؟ ہوا تو دیکھی جانے والی چیز ہے، تو محسوس کی جانے والی چیز ہے، لیکن پھر بھی بولتے ہیں ہوا میں تیر رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، ہوا میں کہاں اڑ رہا ہے؟ کہاں معلوم ہے کہ ہوا ہے؟ ہوا معلوم نہیں کر سکتے آپ، محسوس کر سکتے۔ خیر، تو اب جو آیت آ رہی ہے اس میں غوث اعظم کا عقیدہ دیکھیے گا۔ اللہ پاک پہلے فرماتا ہے اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم چین میں ہو، امن میں ہو اس ذات سے جو ذات کے آسمان میں، لفظی ترجمہ یہ ہوا فی السماء مانے آسمان میں، فی مانے میں، تو قرآن میں ہے کہ کیا تم اس ذات سے امن میں ہو جو آسمان میں ہے۔ غوث فرماتے ہیں آسمان میں ہے کیا مطلب؟ اے من عذابہ نازل من جانب السماء، یعنی اللہ کے اس عذاب سے امن میں ہو جو عذاب آسمان کی طرف سے وہ نازل کرتا ہے۔ تو آسمان میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ جو آسمان سے اپنے عذاب کو نازل کرتا ہے، یہ مطلب دیکھا ہم نے یہ وقت کے کتنے بڑے مفسر ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو من فی السماء آسمان میں کا اب جہاں کہیں بھی حدیث میں لفظ آئے، جیسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور مطلب یہ کہ آزاد کرنے یا نہ آزاد کرنے کا مسئلہ تھا، کنیز تھی، اللہ کے رسول کے پاس آئی، اللہ کے رسول سے ان کی تصدیق یا ان کی توحید کا ریفرنس لے رہے تھے سرکار۔ تو آج اللہ کے رسول نے اس وقت فرمایا این اللہ، دیکھیے گا این من ویئر، کہاں؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو سوال بھی تو جگہ ہی کا ہوا ہے۔ تو عورت نے کہا فی السماء، آسمان میں۔ دیکھیے دیکھیے قرآن کی بولی ہے، لیکن سمجھ نہیں سکے امت کے لوگ، ابن تیمیہ جیسے لوگ سمجھ نہیں سکے۔ دیکھیے گا تو رسول پاک نے جیسے کہا فی السماء، تو آقا نے فرمایا اسے آزاد کر دو، فإنہا مؤمنۃ، یہ مومنہ ہے۔ تو اب یہ مومنہ ہے، اس لفظ کو لے کر کے ابن تیمیہ وغیرہ اور ان کے ماننے والے وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو آسمان میں خاص کر دینے کے بعد بھی اللہ نے مومن کہا، تو ہماری جماعت حق ہے کہ ایک جگہ ہم خاص کر دیتے ہیں اللہ کو، جبکہ اس فی السماء کا معنی بھی وہی ہے کہ اللہ کہاں ہے، مطلب اللہ بہت بلند بالا میں ہے۔ معنی یہ جیسے عذاب کو نیچے سے نہیں لاتا، اللہ تعالیٰ اوپر ہے، بلندی میں ہے، تو بلندی ہی سے اللہ تعالیٰ عذاب کو لاتا ہے۔ تو وہاں پر بھی معنی یہ ہے، اسی لیے رسول نے کہا کہ یہ مومنہ ہے۔ تو رسول معنی یہ مراد لے رہے ہیں اور امت معنی وہ مراد لے کر اللہ کو مطلب مخصوص کر رہے ہیں، لمیٹڈ۔ ہاں ہے، تو ایک عقیدہ سب سے اہم ملا، بلند ہے، وہ بلند ہے۔ ہاں جیسے آسمان کا جب لفظ ہی آتا تو انگلی نیچے نہیں جاتا، آسمان ایسا بولتے ہیں، تو یہ بلندی کی طرف اشارہ مراد لیے کہ اللہ بلند بالا ہے، اور جو بندی بلند مانے اللہ کو وہ مومن ہوگی، نہیں تو کون ہوگی؟ اسی لیے رسول نے کہا کہ یہ مومن ہے، اللہ کو اللہ کی طرح مانی اور میرے کہنے پر مانی، تو توحید بھی اس کا پکا اور رسالت بھی پکا، تو اس لیے وہ مومن ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب تھا، لیکن ان لوگوں نے سمجھا نہیں، بس ان آسمان میں لمیٹڈ، یہ غلط کر دیا۔ خیر اپنا اپنا ظرف ہے، اللہ پاک توفیق دے، جس کو جیسا ویسے ہی سوچ ہوتی ہے نا، کوئی لفظ کو دیکھ کر کے معنی متغیر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی اللہ پاک فرما رہا ہے نمبر 16 میں، کیا تم امن میں ہو اس ذات سے جو ذات آسمان میں ہے، یعنی جو ذات اپنے عذاب کو آسمان کی طرف سے نازل کرتی ہے۔ یہ مطلب آسمان کو، جیسے آپ سورہ قیامہ میں بھی ایک آیت دیکھیں گے کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، وَجَاءَ رَبُّكَ بڑھائے بتایا تو میں نے 30واں پارے میں بلی وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، سورہ بلد سے پہلے سورہ فجر میں والا، دیکھ کر دیکھیے 30واں پارہ میں جب اگر ہے تو قیامت میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ قیامت تو 29واں میں ہے۔ تو وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ۔ اچھا، نفس مطمئنہ کا تذکرہ کس سورہ میں؟ ارے سورہ فجر میں چاہتا ہوں، تو اسی میں دیکھیے وَجَاءَ رَبُّكَ،
جا بول ہاں سورہ فجر میں جا بولتے ہیں آنا، کم جسو کے آنا ورب کا صیغہ ہے. تو جا رب من رب، تو اب ورب کا ایڈ ہو رہا ہے رب سے، تو اب مانا کیا ہوگا؟ رب آیا. ترجمہ عربی میں ہوگا جا تیرا رب اور فرشتے صف در صف آئے، اللہ صف میں آتا. تو یہاں مراد ہے تیرا رب آیا نہیں، تیرے رب کا عذاب آیا، فرشتے لے کر آئے. یہ مراد ہے. تو آنے کی نسبت رب کی طرف ہے، مگر مراد کیا ہے؟ جا عذاب رب کی، تیرے رب کا عذاب آیا جو فرشتے لے کر کے آئے صف در صف. سمجھ گیا؟ تو ایسے ہی صفن صفا صف لگا کر ایک دم یکے بعد دوسرے کے بعد وجیء یومئذ بجہنم. کہنا یہ ہے کہ الفاظ کچھ ہوتے، معنی جو ہے ذات کے اعتبار سے متعین کرنا، ذات کے اعتبار سے متعین. تو اللہ پاک آئے گا کیسے تمہارے پاس؟ تم مکان میں ہو اور اللہ پاک لامکانی ہے. تو آنے کا مطلب تو اللہ آیا، مطلب یا تو اللہ کا نور آیا، اللہ کا کرم آیا، اللہ کا فضل آیا، مدد آیا، یا پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب. کافر ہو. تو یہاں پر بھی آسمان میں جو ذات ہے اس سے امن میں ہو، یعنی وہ ذات جس کا عذاب آسمان کی طرف سے نازل ہوتا ہے. علی من لم یشکر، اور کس پر نازل ہوتا ہے؟ جو اللہ کے کنٹینیو نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا. آپ کو مان کی بنیاد پر کوئی نعمت اگر نہ ملے، توجہ دیں، مان کی بنیاد پر کوئی نعمت نہ ملے تو آپ شکریہ کو بند کر دیں گے؟ نہیں، آپ خود اللہ کی نعمت. جب آپ کی ذات ہی نعمت ہے تو آپ کو کنٹینیو نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے. فرض کیجئے کہ ہم نماز پڑھے، مانگ رہے تھے اللہ ہمیں صحت دے، نہیں ملی، تو اب نہیں ملی تو اب شکر ادا کرنا بند کر دیں گے؟ نہیں، پہلی جو نعمت ملی اس کا شکریہ ادا کرنا کریں. اسی کو میں نے اس جملے میں کہا تھا کہ امیڈیٹلی جو گناہ ہوا اس سے تو توبہ کر لیا، لیکن بالغ ہونے سے لے کر اب تک جو گناہ کیے ہیں اس کا جو بقا ہے، وہ جو باقی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی توبہ کے جو اثرات ہیں وہ ظاہر نہیں فرما. وجہ کیا ہے؟ وقتی پر تم کو زندگی دی ہے اللہ نے، تو پوری زندگی تیرے لیے نعمت ہے، تو پوری زندگی کا شکریہ ادا کر. تو زندگی میں جو گناہ ہو رہے ہیں سب کا بالکل مطلب توبہ کرو، سب سے توبہ کرو. تو یہ آیت نمبر 16 سے شروع ہی ہوا. تو آیت نمبر 16 میں جو فی السماء کا عقیدہ ہے، دھیان میں رکھیے گا کہ اللہ، بس اس کو ہیڈنگ میں یہ اللہ کسی پوائنٹ سے لمیٹڈ نہیں ہے، محدود نہیں. اللہ تبارک و تعالی لا محدود ہے، لا محدود ہے. ہاں بلند بالا ہے، اور بلندی کے لیے آسمان ہی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ بندے نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. اللہ پاک نے خود ایسا استعمال فرمایا قرآن میں. اب آپ آگے فرماتا اللہ، تو کیا تم امن میں ہو اس ذات سے جو آسمان کی طرف سے عذاب کو نازل فرمانے والی ہے اور اس پر نازل فرمانے والی ہے جو اللہ کی کنٹینیو نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرے. کیا امن میں ہو؟ دیکھیے گا ان یخسف بکم الارض، کہ اے لوگو تم اس کو نہ مان کر کے تمہیں وہ زمین میں دھسا دے. اس بات سے تم امن میں ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. وَيَطْوِيكُمْ بِهَا، اور زمین اور تمہیں دونوں ملا کر لپیٹ دے. وَيُغِيبَكُمْ فِيهَا، اور زمین میں تجھے غائب کر دے. كَمَا فَعَلَ بِقَارُونَ، جیسے کہ قارون کے ساتھ کیا. اس کو بھی اور اس کے مال دونوں کو اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا، زمین میں ملا دیا اللہ پاک. تو ایسے ہی نبی پاک کے میسج کو اور آپ کے پیغام کو نہ ماننے والے جو کوئی عرب میں موجود ہیں، ان کو اللہ پاک وارن کر رہا ہے. کیا تم ایسے ہی چاہتے ہو؟ تیرے سامنے تو موجود ہے قارون کا قصہ. تو کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ دھسا دے؟ کون دھسایا تھا؟ اس کے پاس تو دولت اور پیسے اتنے تھے کہ وہ ملک خرید سکتا تھا، لیکن وہ دھسنے سے نہ بچ سکا. وہ دھسنے والا وہ تھا، دھسانے والا وہ تھا جو آسمان کی طرف سے عذاب کو نازل کیا. زمین میں دھسایا، زمین کی طرف سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس کا، آسمان کی طرف سے عذاب کو نازل کرنے والا وہ بلند ہے تو بلندی سے عذاب کو نازل فرمایا. ذہن میں آگے چلیے. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، وہ زمین ہلتی رہی، کپ کپی کرتی رہی، ہلتی رہی. بلکہ یوں سمجھیے کہ ایک دم آسان، کہ جب زمین میں زلزلہ آ جائے اور آدمی اس میں گھس جائے اور پھر معلوم نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ زمین اسے لے کے نیچے جاتی جا رہی ہے. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ کانپتی رہی، زمین بھی کانپتی رہی. بلکہ ہوتا ہے نا ایسا، جب کوئی نیک بندہ قبرستان یعنی زمین میں جاتا، اللہ تعالیٰ سے وہ شکریہ ادا کرتا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نیک بندہ عطا کیا.
نیک اور صالح جنازہ. زمین میں مخلوق ہے نا, زمین میں مخلوق ہے. شجر و حجر, یہ حجر اسود کیا پتھر ہے نا, جنتی پتھر. تو اللہ تعالیٰ کے بندے انسان میں سے, اسی طرح اللہ پاک نے دیگر مخلوقات میں سے زمین کو, پتھر کو, سب کو پیدا کیا. لیکن جب نبی پاک کی نسبت حاصل ہوتی ہے زمین کو, جمادات کو یا دیگر مخلوق کو, تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ایسے ہی جب قبرستان میں نیک اور صالح جنازہ جاتا ہے تو قبر والے قبر کی مٹی اللہ سے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے نیک اور صالح بندے ادا کیا. اور اگر جنازہ صحیح نہیں ہوتا تو اللہ سے رو رو کر کہتے ہیں اللہ یہی ملا تھا میرے واسطے, خیر تیرا عدل تیرا انصاف ہماری سراہد ہو. تو ایسے ہی فَإِذَا هِيَ تَمُورُ, زمین میں جب قارون کو دھسایا گیا تو زمین بھی کانپ رہی تھی. ایسا سرکش, ایسا بدماش, ایسا بدبخت میرے زمین میں دھس رہا تھا. جانتے ہیں جب زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا, حضرت آدم علیہ السلام پیدا کرنا چاہا اللہ تعالیٰ نے, تو زمین سے پوچھا اے زمین جانتی ہو نہیں مولا, تجھ سے میں ایک مخلوق پیدا کروں گا کہ من اطاعنی, اگر وہ مخلوق میری اطاعت کرے گی تو میں اسے جنت دوں, اور اگر اطاعت نہیں کرے گی تو میں جہنم دوں. تو وہ زمین جو ہے اچھا مجھ سے پیدا کرے گا, اور مجھ سے پیدا کرنے کے بعد وہ مخلوق ایسی ہوگی کہ وہ نافرمانی بھی تیری کرے گی, تو ہاں نافرمانی کرے گی, میں جہنم. اور جیسے ہی جہنم کا جملہ سنا فبکت, تو زمین رونے لگی. تو جب زمین رونے لگی تو حدیث میں آیا تفسیر ساوی وغیرہ میں کہ زمین کے رونے کی وجہ سے زمین کے 1/3 حصے میں آج پانی دیکھ رہے ہو, رونے کی وجہ سے. یہ جو پانی دیکھ رہے ہو یہ زمین نے رویا ہے, اور اس کی وجہ سے کہ زمین سے پیدا ہونے والی مخلوق نافرمان ہوگی تو وہ رونے لگی. تو آج تک قیامت تک وہ آنسو کا اثر ہے جو ایک حصے میں صرف آبادی ہے اور 3 حصے میں پانی. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. خیر, تو آیت نمبر 16 کا درس ہے. اب آیت نمبر 17 میں بھی دیکھیں ہوئی أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ. اوپر میں یہ ہے کیا تم اللہ کے عذاب سے امن میں ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے جیسے قارون کو دھسایا, یا پھر تم اس ذات سے امن میں ہو جو آسمان میں ہے. اب میں بولوں گا وہی لفظ, سمجھ جائیے گا آپ. دوسرا آسمان میں ہے, سمجھ جائیے گا یعنی بلند ہے, یہ مراد ہے, آپ سمجھیے. ان یرسل علیکم حاسبا, کہ وہ ذات تیرے اوپر پتھر کی طرح بارش برسائے. آج بولتے ہیں بارش برستی ہے کبھی کبھی تو وہ آئس گرتا نا, ہاں اولی, تو وہ بارش ایسا زوردار برسائے کہ فیہلککم, کہ وہ تمہیں ہلاک کر دے. کما فعل بقوم لوط علیہ السلام, جیسا کہ قوم لوط کو اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین سے اٹھایا, اوپر لے گیا, اوپر پڑھا دیا. یہ نہیں معلوم ہے, تم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہو, اپنی بائبل اپنی کتابوں میں پڑھ رہے ہو, اپنی انجیل توریت میں پڑھ رہے ہو. تو جب سب تم پڑھ رہے ہو کہ کس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے اور اب تک نہیں جھٹلا سکے, اور کرنے والا کون ہے یہ بھی تم جانتے ہو. دنیا میں کوئی ایسی ہسٹری نہیں ملتی جو کہ قوم لوط پر عذاب لانے والی ذات کو بتائے. وہ ذات صرف اللہ ہے. قارون کو دھسانے والی ذات صرف اللہ ہے. تو کہنا یہ ہے کہ کیا تم اس امن میں ہو کہ آسمان سے عذاب نازل کرنے والی ذات ایرسل علیکم حاسبا, کہ تیرے اوپر اولے برسائے, عذاب کی بارش برسائے, تمہیں ہلاک کر دے قوم لوط کی طرح. فستعلمون کیف نذیر, تو اے ظالم, اے نعمتوں کی ناشکری کرنے والے, اے اللہ کے کرم کے حقوق کی پامالی کرنے والے, ان قریب تم جان جاؤ گے یہ جو میں ڈرا رہا ہوں میرے ڈرانے کا نتیجہ تمہارے اوپر جو نہیں ہوا ہے اس کا بھی بدلہ تم جان جاؤ گے. نبیوں کے ذریعے سے میں تمہیں بتا رہا ہوں اور بتاتے آ رہا ہوں. آج سید الانبیاء محمد رسول اللہ آخری نبی کے ذریعے بتا رہا ہوں. اگر اس نبی کے ڈرانے سے تم نہیں ڈرے تو تم جان جاؤ گے کہ میں نے جو ڈروایا ہے یہ میرے ڈروانے کا انجام کیا ہے, اس کا نتیجہ تم جان جاؤ. تعلمون کیف نذیر, آیت نمبر 17 کا درس ہے. آیت نمبر 18 دیکھیں, وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ, اور تحقیق کے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے یعنی ابھی جو ہے
ان سے پہلے بھی جھٹلانے والے موجود ہو گئے. یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے والوں کو دھیان نہ دینے کے لیے رسول پاک کو تسلی دے رہا ہے مولا. اے حبیب آپ پریشان مت ہوئیے, ٹینشن مت لیجئے, آپ سے پہلے بھی نبی کو میں نے بھیجا اور ان لوگوں کو بھی جھٹلایا گیا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, کذب میں نے جھٹلایا, آپ سے پہلے بھی جھٹلانے والے تھے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, تو میرا انکار کرنا ان لوگوں کو کتنا مہنگا پڑا کہ سنیے میں ان لوگوں کو کیا کیا عذاب دیا ہوں آپ کو اچھی طرح معلوم. آپ کو تو پورے طور پر معلوم ہے, پاسٹ پریزنٹ فیوچر. تو فَسَيُلْحِقُ أَيْضًا لِهَٰؤُلَاءِ الضَّالِّينَ الْمُكَذِّبِينَ لَكَ بِأَضْعَافِ مَا لَحِقَهُمْ. تو سنیے اب ان لوگوں کے بارے میں میں سنا دیتا ہوں, جو آپ کو نہیں مانیں گے, جو آپ کو نہیں فالو کریں گے, میں نے عام نبی کے نہ ماننے والے کے ساتھ ایسا کیا کہ دھسا دیا, الٹ کر دیا, برسات برسایا پتھروں کے. آپ تو سید الانبیاء ہیں, آپ کو نہیں مانیں گے تو ان سے ڈبل عذاب ہوگا, ان لوگوں سے ڈبل عذاب ہوگا. تو آیت نمبر 18. اب آپ دیکھیے ایک اور بڑی اچھی بات آ رہی, بہت ہی اچھی بات. اللہ پاک اس چڑیے وغیرہ جو پرندے اڑتے ہیں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا. میں نے کبھی ایک جملہ کہا ہے, بندہ اتنا مختار ہے کہ فلائٹ ایجاد کر دی, جہاز ایجاد کر دی, اور اتنا مجبور ہے کہ ایک مچھر نہیں پیدا کر سکتا, مجبور اتنا کہ ایک مچھر پیدا نہیں کر سکتا. مگر جس کے اندر حس ہو, جس کے اندر محسوسات کی چیز ہو, وہ پیدا نہیں کر سکتا ہم, وہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ. تو اب اسی کی طرف اشارہ کر رہا, دیکھیے اللہ پاک. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن, کیا وہ پرندے کو نہیں دیکھتے؟ یہ آپ کو نہ ماننے والے کفار وہ پرندے کو نہیں دیکھتے کہ وہ پرندے فوقہم صافات, ان کے اوپر اپنے بازوؤں کو, صافات مانے اپنے بازوؤں کو ہلاتے رہتے ہیں. وَيَقْبِضْنَ, اور کبھی بازو کو بغیر ہلائے ہوئے ایسے ایسے گزر جاتے, دیکھے ہوں گے ایسا اچانک گزر جاتے. دیکھیے دونوں کو, یہ کون کر رہا ہے بتائے تم ایک سامنے کوئی بھی کہ ہل کر کے بھی اڑ رہا ہے پرندہ اور بغیر ہلے بھی اڑ رہا ہے پرندہ. تو اے حبیب سنا دیجئے یہ کون ہے؟ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ. یہ طبیعت کے خلاف, طبیعت تو پرند مانے ہوتے اڑنے والا, بازو سے اڑنے والا, لیکن کبھی بازو کو سکوڑ دیتا پھر بھی اڑتا, دیکھے ہو کیا؟ ہاں سیدھا چلا جاتا. بلکہ ایک جانور تو ایسا ہے, آپ کبھی اگر مطلب بڑے جمنا گنگا وغیرہ میں گئے ہوں گے تو آپ دیکھے ہوں گے کہ اوپر سے ایک ایسا باریک نیچے کچھ لے کر کے پھر اوپر چلا جاتا, ایک ایسا پرندہ. باس, ہاں باس بھی کرتا ہے, باز بھی, اور بلو ایک پرندہ ہوتا ہے, ایسے نوک ہوتے اس کو, اوپر سے ایسے ایسے کرتا رہے گا اور دیکھے گا ایک بار کی ایسے کرے گا, اس میں ایسے نہیں کرے گا, تو ایک بار کی کچھ لے کے پھر اڑ جائے گا, اور ایسے اب پھر ایک ہی جگہ کھڑا ہو کے ایسے کرتا رہے گا. دیکھیے تو یہ اس طرح کی شکل کو بھی اللہ پاک بتا رہا ہے کہ یہ اس طرح کون کروا رہا ہے. اور پھر بغیر بازو کے, پرندے کا مطلب ہوتا ہے بازو سے اڑنا, لیکن بازو کے بغیر بھی وہی پرندہ خلاف طبع اس کو بولو, خلاف نیچر کے خلاف, پیدائش کے خلاف وہ کیوں کر رہا ہے؟ رب فرماتا ما یمسکہن الا الرحمن. سنو اس پرندے پر جس کا نیچر تھا پرندے سے بازو سے اڑنا, اس نیچر کے خلاف بھی جو طاقت اور مدد دیا ہے اللہ رحمان دیا ہے. اس کو کنگ فشر مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا مچھلی کو آپ, میں وہ بتانے جا رہا ہوں, کہنا یہ ہے کہ میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ وہ پرندہ لینے کے بعد ایسے ایسے کرتا ہے, ایک ہی جگہ میں ایسے ایسے کرتا ہے. ہاں تو یہ ٹھہر کے کیوں کر رہا؟ ارے نہ آگے نہ پیچھے, یہ اتنی طاقت کون دیا؟ تو بازو والے پرندے کو ایک جگہ بھی اپنے بازو سے کھڑا کیا اللہ تعالیٰ, اور پھر وہی بازو کو سکوڑ کر کے دوڑا رہا اللہ. ہونا یہ چاہیے دوڑاتے وقت بازو ایسے کرنا اور کھڑا رہتے وقت بازو کو موڑ دینا, لیکن نہیں, الٹا کر رہا. تو یہ کون ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن. حدیث سنائیے ان کو کہ ان کو جو روک رہا ہے وہ صرف رحمان کی ذات ہے, صرف رحمان کی ذات ہے. انہ بکل شیء بصیر, وہی ذات ہے جو تمام طور پر ہر چیز پر اپنی بصارت کو رکھے ہوئے,
نظر بصارت کو رکھے ہوا یلیق بہ وینبغی بمقتضی سعۃ رحمتہ وجود، کہاں پر کس کو کب رحم کرنا، کہاں پر کس پر کب سخاوت کرنا. سارے بندے جب اپنی بندگی اور اپنی سوچ و فکر کو کمزور کر کے ٹھپ پڑ جاتے ہیں، خدا کی رحمت اس وقت ابھرتی ہے. اس وقت جب ڈاکٹر بولتا آئی ایم سوری، ماں رونے لگتی ہے، ماں کی ممتا کا اثر اتنا ہوتا کہ فوراً حرکت کرنے لگتا اور ماں کہتی ہے ڈاکٹر ڈاکٹر آئی ایم سوری نہیں، ڈاکٹر یہاں دیکھیے ہلنے لگا ہے. ڈاکٹر بولتا ارے یہ تو چمتکار ہو گیا. چمتکار نہیں، خدا کی رحمانیت ہوئی. ایک ماں کی ممتے پر اپنا رحم ڈالا، اپنا کرم ڈالا، تجلی صفت ربانی صاف ظاہر نظر آئی. انہ بکل شیء بصیر، وہی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر بصیر ہے. آیت نمبر 19 تک کا ہو گیا ہے. اب آیت نمبر 20 دیکھیے، امن هو الذی امن هذا الذی هو جند لکم. اب نبی کے نہ ماننے والوں کو کہا جا رہا ہے کوئی لشکر تمہارے پاس. جند مانے لشکر، جندل، ہاں جندل جیم نون ڈال. ہے تمہارے پاس کوئی لشکر، ہے کوئی مددگار جو اللہ کے عذاب کے وقت تمہاری مدد کرے. اے ظالموں، ینصرکم من دون الرحمن، رحمان کو چھوڑ کر تمہاری مدد کرے. یہاں پر دیکھیے گا من دون الرحمن، یہی میں کتاب ہی جو من دون اللہ، دیکھیں ہم کیا پڑھیں من دون اللہ. اس ترجمے من دون اللہ معنی ہوتا ہے اللہ کا غیر، اللہ کا دشمن. میں بار بار کہہ چکا ہوں، لیکن جماعت والے من دون اللہ سے مراد اولیاء اللہ لیتے. اب بتائیے اولیاء اللہ اللہ کے دشمن ہیں؟ اعداء اللہ ہے یا احب اللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے؟ تو یہاں پر یہ بتانے جا رہا ہوں میں کہ یہاں پر بھی دیکھیں کافروں سے اللہ کہہ رہا کہ تمہارا کوئی مددگار ہے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. تو یہاں پر بھی کافروں سے خطاب بتا رہا ہے کہ من دون اللہ سے مراد اولیاء اللہ نہیں، کیونکہ وہ تو اولیاء اللہ کو مانتے نہیں. ارے جب اللہ ہی کو نہیں مانتے تو اولیاء کو مانے. تو من دون اللہ کا لفظ یا من دون الرحمن کا لفظ جہاں پر بھی آئے سمجھیے گا کہ وہاں پر اللہ کے محبوب بندے مراد نہیں ہے، بت اور طواغیت اور سرکش شیاطین مراد ہے. یعنی اللہ کے دشمن مراد ہے، اللہ کے اپوز میں جس کو پوجا جا رہا ہو وہ مراد ہے. تو ایک کافر بتاؤ ہے کوئی محمد کو نہ ماننے والوں سنو، کوئی لشکر تیار کیے ہو ینصرکم من دون الرحمن، جو اللہ کو چھوڑ کر تیری مدد کرے. وہ اللہ جو اپنی رحمت عامہ میں کنٹینیو ہے، رحمت عامہ میں کنٹینیو ہے. ارے ابھی جو سانس لے رہے ہو یہ تیرے خود کا کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے ابھی بھی. اور ابھی جو تم میٹنگ کر رہے ہو یہ تیرے بت کا کمال نہیں، ابھی بھی میرا کمال ہے. تو وہی کہہ رہا کہ رحمان کو چھوڑ کر، یہاں پر اللہ نے کہا. میں رات میں بار بار تراویح پڑھا رہا تھا، ایک لفظ رحمان آ رہا ہے. آپ غور کیجیے، اسلام اتنا مطلب پوتر مذہب ہے، خدا کی قسم کسی بھی طرح سے اس میں دہشت گردی کا تعلق ہی کیسے. اب آپ دیکھیں اسلام کی تعلیم کا جب آغاز ہوتا ہے تو بسم اللہ القہار الجبار سے نہیں ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بچہ جب پڑھتا ہے انوائلنٹری میں، بے توجہی میں، تو اپنے مذہب کا انٹروڈکشن وہ رحمان اور رحیم سے کراتا ہے. بتائیے جب شعور میں جائے گا تو کیسے دہشت گرد ہو جائے گا. اس لیے جب ہمارے مذہبی تعلیم کی بنیاد اور فاؤنڈنگ رحمان اور رحیم سے ہے تو اس پر تمام دہشت گردی کے مطلب یہ کہ چیلنج کرنے والوں کو چیلنج ہے کہ اسلام کو دہشت گرد ہرگز ثابت نہیں کر سکتے. تم اسلام کی بنیادی تعلیم کا پہلا ابتدائی جملہ پڑھو گے تو اسلام رحمان اور رحیم سے شروع ہو رہا ہے، رحم و کرم کا وہ مذہب، تو کرم کا مذہب ہے. تو یہاں پر بھی کافروں کو ابھی بھی وہ ایگزام دے رہا من دون اللہ، من دون القہار نہیں کہا، قہار کو چھوڑ کر نہیں. امن ھذا الذی هو جند لکم من دون الرحمن، کیا اللہ کو رحمان کو چھوڑ کر ہے کوئی لشکر ینصرکم من دون الرحمن جو تمہاری مدد کرے رحمان کو چھوڑ کر. ابھی بھی اٹریکشن دے رہا ہے اللہ، ابھی بھی توجہ عطا فرما رہا ہے اللہ. ارے رحمان بول رہا ہوں، رحمان ڈکشنری میں دیکھ جا کر کے رحمان کس کو کہتے ہیں؟ رحمان اس کو کہتے ہیں کہ موجودات میں سے کوئی بھی موجود اس کی ذات سے، اس کی رحمانیت سے الگ نہ ہو. رحیم کے لیے خاص ہے کہ وہ مومنوں پر رحم کرے، رحمان تو سب پر عام ہے.
रहमान सब पर आम है, तो रहमान बोल रहा हूं, रहमान है। रहमान के अलावा कोई तुम्हारा मददगार लश्कर के तौर पर जो तुम्हारी मदद कर सके नहीं है। इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर। हबीबे मुकर्रम आप टेंशन मत लीजिए, ये वो है जो हमेशा झूठ, हमेशा बातिल, हमेशा किज़्ब, बेएतमादी जिंदगी गुजार रहे हैं, बेवसूख की जिंदगी गुजार रहे हैं। इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर। नहीं है ये काफिर मगर घमंड में, गुरूर में, तकब्बुर में, बातिल में, ज़ूर में, बेवसूख की जिंदगी में, बेएतमाद की जिंदगी में। ये आयत नंबर 20 तक का हो गया। एक आयत और पढ़ देता हूं 21 ताकि अदद ये हो जाए। अम्मन हाज़ल लज़ी, चूंकि ताल्लुक है, अम्मन हाज़ल लज़ी यर्ज़ुक़ुकुम इन अमसका रिज़्क़हु, बता तेरे पास सब्जी है, तेरे पास पालक है, बता किस साइंस ने उसको पैदा किया, किस साइंटिस्ट ने उसको जन्म दिया। एकदम अल्लाह ताला देखिए, क्या है कोई जो तुम्हें रिस्क दे, इन अमसका रिज़्क़हु, अगर रहमान अपना रिस्क रोक ले। रहमान अपना रिस्क रोक ले कैसे? बारिश बरसाना बंद कर दे, बारिश बरसाना बंद कर दे, कोई पालक नहीं उगेगा, कोई फली नहीं उगेगी, क्योंकि जमीन से वो उगती है और जमीन जब तक तर ना हो बारिश लेकिन बगैर हो ही नहीं सकती, सब्जी उगेगी। तो इन अमसका रिज़्क़हु, अगर रहमान अपना रिस्क रोक दे तो है कोई तुम्हें रिस्क देने वाला? बड़ा फख्र कर रहे हो कि हम एकदम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज जो बताओ ना, जो रोज़मर्रा जिससे तुम फिट रहे हो, अपनी फिटनेस पर जो तुम तवज्जो दे रहे हो, उसकी वजह कौन है? वो अल्लाह जो बारिश बरसाता है। बल्लज्जू फी उतुव्विन व नुफूर। हबीबे मुकर्रम नहीं, ये इसरार, जिद, दायमी तौर पर सरकशी, इनाद, नफरतें, हक से दूरी और किब्र, घमंड, इन तमाम चीजों में ऐसे लथपथ है कि ये इनको सूझता नहीं, इनको सूझता नहीं। अब सोचिए ना, एक छोटी सी मिसाल देकर बंद कर दो, ये कुछ एकदम कुछ भी नहीं है एकदम, और उसको आसान ये कलम है। अब ये कलम जो है तजवीद से अगर कुरान पढ़ने लगे, अब आप क्या सोचेंगे? आप एकदम अचंभे में हो जाएंगे। तो अपने से अगर पढ़ने लगे तो हैरत ज़दा। लेकिन अगर मैं उसे ऑर्डर करूं, एक कलम, मैं कहता हूं कि तू कलमा पढ़, और फिर पढ़ने लगे, तो आप कलम से ज्यादा कहीं मेरे पर भरोसा करने लगेंगे। अरे कलम से कलमा पढ़ा दिया, एकदम खिलाफ है, तबाह बात है, एकदम नेचर के खिलाफ है, उसको बिल्कुल नॉन साइंस से बोलते ना, समझने की बात नहीं। तो उसको जवाब दीजिए कि जब आप कलमा कलम से पढ़ा सकते हैं तो हमें तो आप आराम से यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बेहिस है, ये तो बेजान है। जानवर वाले को तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं। बस यही समझिए कि जब अबू जहल कलमा कंकड़ी लेकर हाथ में, तो रसूल पाक से कहा कि ए मोहम्मद, मेरे हाथ में क्या है बता दो और इससे कलमा पढ़ा दो। यही कहा, जो भी कहा। तो रसूल पाक ने क्या कहा कि मैं कहूं कलमा पढ़े या खुद से वो पढ़े, अब आप बताएं। तो अबू जहल सोचने लगा, मोहम्मद तो पहले जानते नहीं मैं क्या लाया हूं, मैं छुपा के लाया हूं। ध्यान दीजिए, वो ये अकीदा रखा। लेकिन जैसे ही वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, और पढ़ने के बाद अब तो उसको पूरा कमांड हो जाना चाहिए कि जो मोहम्मद ने कहा है वही हुआ। मोहम्मद ने कहा नहीं पढ़ ले, बल्कि मोहम्मद ने कहा वो खुद से पढ़े, तो खुद से ही तो पढ़ रही है ये चीज, ये कंकड़ खुद से ही तो पढ़ रहा है कलमा। तो अब क्या चाहिए था उनको? कहे जो ज़ात बेजान को, छुपी हुई चीज को जानकर उस पे जान डालकर कलमा पढ़ा सकती है, तो हम तो जानदार हैं मोहम्मद, हम तेरे ऊपर बिल्कुल ईमान लाने के हकदार हैं, क्योंकि तू पत्थर को नहीं बोलता है ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तू तो इंसान को बोलता है। लेकिन जब तू पत्थर पर निगाह दौड़ा दे तो वो कलमा पढ़ने लगे, तो यकीनन तेरा दिन सच्चा। लेकिन माना नहीं, माना नहीं, अबू जहल नहीं माना। तो वही नॉन साइंस बोलते हैं, नहीं माना। क्यों नहीं माना? तो ये रसूल पाक को ही कहा जा रहा कि सुनो ये हबीब, इनको कहिए ये जो आसमान से बारिश को रोक दे, सब्जी उगा पाओगे नहीं। सब्जी उगाने के लिए जमीन पानी की जरूरत है कि नहीं? है। गीली मिट्टी की जरूरत है। जब सबकी जरूरत है और वो एक ही चीज है, उस एक चीज को रोक दे तो फिर कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो सब ना सुनो, ऐसा बोल देते वो सब ना सुनो। तो अल्लाह पाक नबी को
उल्फत दिलाने के लिए, रिलैक्स के लिए शख्स बल लज्जू फी उतुब्बिन व नुफूर। ए हबीब मुकर्रम, ये सरकशी और हक को कबूल करने, हक से नफरत करने में बहुत ही जिद्दी है। आप टेंशन मत लीजिए, आप इत्माम हुज्जत कर लिए, मैं रब होकर टेंशन नहीं ले रहा हूं, आप तो पैगंबर हैं, आप तो मेरा पैगाम, तो आप पैगाम पहुंचा दिए, आपको पहुंचाने का हमको क्या देना है, हम एकदम ऑल इन ऑल देंगे आपको। ये अगर कबूल करते तो हम इनको देते, कबूल नहीं किए तो आप तो डबल अज़ाब देंगे। एक तो मेरे मैसेज को ठुकराया और एक आपकी तस्दीक को ठुकराया, नहीं माना, हर तरह से इत्माम हुज्जत, थ्योरी दिए, प्रैक्टिकल दिए, सब देने के बाद भी नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा? अल्लाह पाक यकीनन इनको सर्टिफिकेट दे रहा है कि ये अपनी जिद में, अपने इनकार में, अपनी नफरत में कायम रहेंगे, दायम रहेंगे। दुआ है परवरदिगार आलम, आज की इस अज़ीमुश्शान रमजान मुबारक की पहली सात को हम सब के लिए रहमत भरा लम्हा जो मुयस्सर फरमाया है, हम सबको भी इसमें दायमियत के साथ शुक्रिया अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जो भी रहमत अल्लाह पाक हम सब की भलाई के लिए है अता फरमाए, हम सब की आल औलाद को अता फरमाए, घर बार को अता फरमाए। यूं तो रमजान का हर लम्हा सआदत से लबरेज है, भरपूर है। मौला, हम बंदे हैं, बंदगी की अहलियत अगर नहीं रखते, तुम तो तौफीक के कामिल है, तौफीक तो जरूर अता करने वाला है। मौला, हम सबको तौफीक के कामिल अता फरमा कि हम वो करें जो रहमत के सजावार, रहमत के हकदार, रहमत के लायक बन सके। परवरदिगार हम सबको अपनी खास रहमत से बहरावर फरमा, हम सबकी आल औलाद को बहरावर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।